بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان کی اس سیریز میں لاسٹ لیکچر ہم نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1962 کو ڈسکس کیا تھا۔ آج کا ہمارا ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے کانسٹیٹیوشن 1973۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو میں ڈسکس کروں گا۔ 1962 سے لے کر 1973 کا یہ جو آئین ہے، اس کے دوران جو واقعات رونما ہوئے، دراصل یہ ایک کروشل ٹائم تھا پاکستان کے لیے، جس میں پاکستان کا ایک بازو جو ہے وہ جدا ہو گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 8 جون 1962 کو لاگو ہونے والا کانسٹیٹیوشن 25 مارچ 1969 کو ایبروگیٹ کر دیا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جنرل ایوب خان نے یہ کانسٹیٹیوشن لاگو کیا تھا، اور پریزیڈنشل ٹائپ آف یہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا تھا، ایک ڈکٹیٹر مائنڈ کی عکاسی کرتا تھا۔ تو یہ 25 مارچ 1969 کو یہ ایبروگیٹ کر دیا گیا۔ ایکچولی ہوا یہ کہ جنرل ایوب خان نے حکومت جو ہے وہ جنرل یحییٰ کے سپرد کر دی۔ جنرل یحییٰ خان اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے، اور ان کو انوائٹ کیا اور ایک اور مارشل لا پاکستان میں لگا دیا گیا۔ جنرل یحییٰ خان نے عوام کی بات مانتے ہوئے مغربی پاکستان میں 1 یونٹ کو ختم کر دیا، اور یہاں کے 4 صوبوں کو الگ الگ ایک صوبہ قرار دیا، اور مشرقی پاکستان کا 1 یونٹ ایک ہی صوبہ قرار پایا، اور جنرل الیکشن کا حکم صادر کر دیا۔ اب جنرل یحییٰ خان اور فوجی حکومت نے کسی نئے آئین کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ ملک میں 30 مارچ 1970 کو لیگل فریم ورک آرڈر نافذ کر دیا گیا۔ LFO 1970 جو ہے 30 مارچ کو نافذ کر دیا گیا۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، دسمبر 1970 میں جنرل الیکشن ہوتا ہے۔ یہ 5 پروونشل اسمبلیوں کے لیے یہ الیکشن لڑا جاتا ہے، جس میں 1 مین 1 یونٹ 1 ووٹ 1 مین 1 ووٹ کی بیس پر یہ الیکشن ہوتا ہے۔ مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ نے بھاری اکثریت حاصل کی، لیکن عوامی لیگ مغربی پاکستان سے کوئی سیٹ نہ لے سکی۔ اسی طرح مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے پنجاب اور سندھ میں اکثریت حاصل کی، لیکن NWFP اور بلوچستان میں ناکام رہی۔ پھر یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس مزید خراب ہوتا رہا، شدید ہوتا رہا۔ عوامی لیگ ایکچولی انہوں نے ایک 6 نکاتی ایجنڈا دیا تھا۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی لیکچر میں اس 6 نکاتی ایجنڈے کو ڈسکس کروں گا، آپ کو بتاؤں گا یہ کیا تھا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین ترتیب دیا جائے۔ گورنمنٹ بنانے کے لیے عوامی لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور فوجی حکمرانوں کے درمیان گفت و شنید ہوتی رہی۔ عوامی لیگ دراصل اپنے 6 نکاتی ایجنڈے پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ اسی چیز کو لے کر مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے موومنٹ شروع کر دی۔ مغربی پاکستان میں بھٹو صاحب عوامی لیگ کے 6 نکاتی ایجنڈے کو تسلیم نہ کرتے ہوئے مغربی پاکستان میں ہڑتال کے ذریعے سے ملک بند کر دیا۔ اسی دوران مشرقی پاکستان میں سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جو سٹارٹ ہوئی تھی، اس کی ڈسٹربنس کو ختم کرنے کے لیے فوجی حکمرانوں نے آپریشن سرچ لائٹ جو تھا وہ سٹارٹ کر دیا۔ اب یہ آپریشن جو تھا، اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ اب یہی جو سول نافرمانی کی تحریک تھی، یہ آگے چل کر مسلح تحریک کی صورت اختیار کر گئی، اور انڈیا نے اس کو مکمل طور پر سپورٹ کیا۔ اب یہ تحریک مشرقی پاکستان میں چل رہی تھی، اسی دوران انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور آخر کار مشرقی پاکستان جدا ہو کے ایک الگ ریاست بنگلہ دیش بن گیا۔ اب بچا کھچا پاکستان جنرل یحییٰ خان نے ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیا۔
ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو بطور صدر اور ایک سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پر حکومت سنبھال لی۔ یہ جو پی پی ڈیموکریٹک ایک پارٹی کا رونا روتی ہے، اس کی جو شروعات ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کی گود میں بیٹھ کر ہی ہوئی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آفٹر بنگلہ دیش واز formed in 1971. The PP formed a government and partially enacted the Constitution of 1962. President Zulfikar Ali Bhutto called for constitutional convention and invited the leaders of all political parties to meet him on 17 April 1972. ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن تھا، اس میں تمام پارٹیوں کو دعوت دی گئی تھی، تقریباً تمام پارٹیوں کے رہنماؤں اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس اور دوسرے جو انٹلیکچوئلس تھے انہوں نے اس میں شرکت کی اور ایک نئے کانسٹیٹیوشن کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اسی طرح 20 اکتوبر 1972 کو یہ مسودہ جو تھا یہ تیار ہوا اور تمام سیاسی پارٹیوں نے سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں نے نیشنل اسمبلی میں اس پر دستخط کیے۔ 14 اگست 1973 کو یہ آئین ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ اسی دن پارلیمنٹ سے ووٹ آف کانفیڈنس سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم منتخب ہو گئے اور فضل الہی کو صدر منتخب کر لیا گیا۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان کے پاس ایک آئین آ گیا۔ یہ کانسٹیٹیوشن 1973 جو تھا، اس کی سب سے پہلی جو خوبی تھی، اس میں بائی کیمرل پارلیمنٹ بنائی گئی، جس میں نیشنل اسمبلی لوور ہاؤس اور سینٹ اپر ہاؤس بنایا گیا۔ اس کے بعد 1973 کے اس کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ پارلیمنٹری ٹائپ آف گورنمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا تھا، جس میں ہیڈ آف گورنمنٹ جو تھا وہ وزیر اعظم تھا اور نیشنل اسمبلی سے منتخب ہوتا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم آگے چلتے ہیں اس کے سیلینٹ فیچرز کی طرف، سیلینٹ فیچرز آف کانسٹیٹیوشن آف 1973 کی طرف ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن کو دیکھا جاتا ہے، یہ ریٹن فارم میں ہے، تو یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو تھا یہ ریٹن فارم میں تھا اور ایک لینتھی کانسٹیٹیوشن تھا۔ 280 آرٹیکل تھے، یہ 12 پارٹس میں ڈیوائیڈ تھے اور 7 سکیجولز اس کے بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کا پریمبل دیکھیں تو 1956 اور 1962 کے کانسٹیٹیوشنز کی طرح اس 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا پریمبل بھی آلموسٹ کاپی آف آبجیکٹیو ریزولوشن تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے میں نے آپ کو شروع میں آبجیکٹیو ریزولوشن کے لیکچر میں بھی، بعد کے لیکچرز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھا وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا سورس بنا، وہ فریم ورک دیا، وہ وے دیا جس پر بعد کے آنے والے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنائے گئے۔ اور اگر ہم ریلیجن کی بات کریں تو اسلام اسٹیٹ ریلیجن قرار پایا اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 اور آفیشیل لینگویج اردو جو ہے وہ ڈکلیئر کی گئی۔ اینڈ دا نیکسٹ فیچر، کانسٹیٹیوشن 1973 پرووائڈ سنگل سٹیزنشپ ٹو آل دا سٹیزنز آف پاکستان۔ 1973 کا یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ پاکستان کے سٹیزنز کو سنگل سٹیزنشپ دیتا ہے، مینز کہ جتنے بھی شہری ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں، صوبہ الگ سے، پروونس الگ سے سٹیزنشپ نہیں دے سکتا، جیسے کہ امریکہ میں ہے، امریکہ میں ڈول سٹیزنشپ ہے، وہاں کی جو ریاست ہے وہ بھی اپنی سٹیزنشپ دیتی ہے اور اس کے بعد جو اسٹیٹ ہے وہ بھی اپنی سٹیزنشپ دیتی ہے۔ اینڈ دا نیکسٹ ویری امپورٹنٹ فیچر، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ Actually, Article 50 of the Constitution of 1973 clearly declared that there shall be a Majlis-e Shura, Parliament,
consist of president and two houses to be known as National Assembly and Senate. جیسا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ بائی کیمرل لیجسلیشن ہمیں دیتا ہے. اس کے تحت دو ایوان ہوں گے، ایوان بالا اور ایوان زیری. ایوان بالا جو ہے وہ سینٹ ہوگا اور ایوان زیری جو ہے وہ قومی اسمبلی ہوگی. اس طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، سینٹ کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں اس کانسٹیٹیوشن نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں فراہم کیا ہے. اس سے پہلے پاکستان میں سینٹ کا جو ہاؤس ہے وہ نہیں تھا. نیکسٹ چلتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈائریکٹ موڈ آف الیکشن یہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. 1973 کا آئین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے ڈائریکٹ الیکشن فراہم کرتا ہے اور سینٹ کے لیے انڈائریکٹ الیکشن فراہم کرتا ہے. اور اسی طرح جو پریزیڈنٹ ہے اس کا جو الیکٹورل کالج ہے، مطلب کہ جہاں سے اس نے الیکٹ ہونا ہے، وہ ہماری قومی اسمبلی ہے. اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ چاروں صوبائی اسمبلیاں اور ہماری سینٹ اور قومی اسمبلی جو ہیں وہ ہماری الیکٹورل کالج ہے پریزیڈنٹ کے لیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ چلتے ہیں، فیڈرل سسٹم یہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فیڈرل ٹائپ آف گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. یہ فیڈرل ٹائپ آف گورنمنٹ جو ہے یہ ایکچولی 4 پروونسز اور سینٹر پر مشتمل ہے. اور اگر ہم لیجسلیشن کی بات کریں تو بنیادی طور پر قانون سازی کے لیے 2 لیجسلیٹو لسٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، جس میں ایک فیڈرل لسٹ ہے اور دوسری کنکرنٹ لسٹ ہے. پہلی جو فیڈرل لسٹ ہے اس کے مطابق جو فیڈرل میٹرز ہیں، جتنے بھی فیڈرل میٹرز ہیں اس کے ریلیٹڈ جو قانون سازی ہے، جو لیجسلیشن ہے، جو امینڈمنٹس ہیں، وہ فیڈرل لسٹ کے تحت ہوگی. اور جو کنکرنٹ لسٹ ہے، جو سیکنڈ لسٹ ہے، اس کے مطابق صوبائی اسمبلیاں اپنے لیے قانون سازی کر سکتی ہیں، ترامیم کر سکتی ہیں، سیکنڈ لسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں. اس کے بعد 1973 کا یہ کانسٹیٹیوشن ہمیں ایک آزاد اور ایگزیکٹو سے جدا ایک عدلیہ مہیا کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نیکسٹ بات کریں فنڈامنٹل رائٹس کی تو 1973 کا یہ آئین بنیادی حقوق اپنے شہریوں کو فراہم کرتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ ہائی کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ وائلیٹ ہوتے ہیں یا پھر گورنمنٹ یا کوئی بھی آفیشل جو ہیں وہ کسی بھی سٹیزن کو ڈیٹین کرتے ہیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ جو ہیں وہ اپنی ریٹ جورسڈکشن کو یوز کرتے ہوئے ان فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ if we discuss the principles of policy, Constitution of 1973 provides a set of principles of policy which consist of following features. First of all, protection of family, and then ensure the rights of minorities, promotion of local government institutions, promotion of social justice, promotion of economic well-being of the peoples, Islamic way of life, participation of all peoples in the armed forces, participation of women in national life, strengthening bonds with the Muslim world and promotion of the international peace. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ وہ فیچرز ہیں جن پر جو پالیسی بنائی جا سکتی ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ایمرجنسی پروویژنس کو ڈسکس کریں تو 1973 کا کانسٹیٹیوشن پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ اتھارٹی دیتا ہے کہ اگر انٹرنل یا ایکسٹرنل کوئی ایسی ڈسٹربنس ہو، کوئی وار ہو، یا جب بھی پریزیڈنٹ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو تو اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ایمرجنسی نافذ کر سکتا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس 1973 کا کانسٹیٹیوشن ایک ریفرینڈم کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی پرووائڈ کرتا ہے، جس کے تحت اختیار پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ جب چاہے ملکی مفاد کے لیے ریفرینڈم کروا سکتا ہے. لاسٹ میں ڈیئر اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں
یہ ایک ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، 1973 کا ایک ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس میں کسی بھی امینڈمنٹ کے لیے یا لیجسلیشن کے لیے 2/3 میجورٹی ہونا ضروری ہے نیشنل اسمبلی میں، اور اسی طرح جب وہ بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد سینٹ میں جاتا ہے تو تب بھی اکثریت سے پاس ہوگا تو وہ قانون بن سکے گا یا وہ بل پاس ہوگا۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریجڈ کانسٹیٹیوشن تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج ہم نے ڈسکس کیا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو بڑی ڈیٹیل سے میں نے ڈسکس کیا ہے۔ میری دوسری جو پلے لسٹ ہے جس میں لا گیٹ ٹیسٹ سیریز کی جو ویڈیوز ہیں اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا ہے، آپ وہاں سے اس کو وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آسانیاں بانٹیے گا۔ اللہ حافظ۔